انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرے اثرات اور گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ مشکل سے ہی یقین کرتے ہیں، مگر ایسے واقعات سچ ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ سنیں جو کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بات کافی پرانی ہے، جب ہم سب دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے اور خوب محفل لگاتے۔ ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا، آج جمعرات ہے اور آج کا دن جنوں اور بھوتوں اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں جنوں اور بھوتوں پر یقین تو رکھتا تھا، پر کبھی ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا، تو میں نے اس کی بات سن کر ہنسنا شروع کر دیا۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور بولا، یہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں جامن کا درخت ہے، اس پہ آج بھی جن بھوت آئیں گے۔ اگر نہیں یقین تو تم سب میرے ساتھ جا کر دیکھ لو۔ ہم سب دوستوں نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں اس دوست کا نام بتاتا چلوں، یہاں اس کا نام ندیم تھا اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا، اس لیے اس پہ کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا، پر میں نے یقین نہیں کیا۔ ہم 5 دوست تھے جس کے نام تھے عابد، ناصر، ساجد، مدثر اور ندیم۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی ہم نکل پڑے اس کے ساتھ کھیتوں میں جن بھوت دیکھنے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی گئی اور ہمیں ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے، ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ عابد نے بولا، رکو، یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔ سب رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ کس طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ندیم نے فوراً بولا، آواز اس طرف سے آ رہی ہے جو 2-4 کھیت چھوڑ کر ہی برسن کا درخت ہے، آواز وہاں سے آ رہی ہے۔ سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں برسن عام ہوتا ہے۔ سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر نے بولا، چھوڑو یار، یہ جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا اس سے، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس طرف چلو۔ پر کوئی بھی نہیں مانا اور برسن کے درخت کی طرف سبھی بڑھنے لگے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا۔ ہم میں سے تو کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ندیم نے کہا، لگتا ہے جو یہاں بکریاں چرانے آتے ہیں ان کا رہ گیا ہوگا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ لگا کر جس کسی کا بھی ہے اسے واپس لوٹا دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا۔ اس کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہمارے ڈر میں مزید اضافہ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مدثر نے بولا، یار ہم کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ سب اس پہ ہنسنے لگے، اس کو ڈرپوک کہہ کر اس کا مذاق اڑانے لگے اور وہ خاموشی کے ساتھ ہمارے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سب رک گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا، پر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں اور اللہ کا نام لے کر اس جامن کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں چلتے ہوئے سامنے ہی جامن کا درخت نظر آیا۔ ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا دور ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو مدثر نے بولا، اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے لگ پڑے اور جلد ہی ایک چھوٹی سی رسی مل گئی۔ اس کو ہم نے بکری کے گلے میں ڈالا اور رسی ناصر کو پکڑا دی۔ سب کی نظریں اس درخت پر جمی تھی۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک بریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی، اور لائٹ اتنی باریک تھی اور اتنی تیز تھی کہ یہاں بتانا بہت مشکل ہے۔ وہ لائٹ کبھی درخت پر جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور ساتھ ہی پر اسرار آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ہم سب نے اونچی آواز میں ورد پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ دوست تو وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے، ہم نے روک کر رکھا تھا۔
پھر سب نے محسوس کیا کہ لائٹ اب ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی اور اتنی سپیڈ سے وہاں سے الٹے پاؤں دوڑے کہ ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہا۔ ہم دل میں ورد کرتے جا رہے تھے اور بھاگتے جا رہے تھے۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے پاس بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑ آئے؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے بولا کہ جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو یہ صرف رسی ہی تھی، بکری کا بچہ کدھر گیا اس کو کچھ معلوم نہیں۔ جب وہاں سے واپس دوڑے تو وہ بکری کا بچہ وہاں ہمارے ساتھ نہیں تھا، صرف یہ رسی ہی رہ گئی تھی۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ سب دوستوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا اور سب نے یہ سوچا کہ جب صبح ہوگی تو ہم اس بکری کے بچے کا ضرور پتہ کروائیں گے کہ وہ ایک جانور تھا یا کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا سوائے ندیم اور مدثر کے۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور اسی جگہ پر گئے، جامن کے درخت کے پاس۔ وہاں جا کر دیکھا کہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، اس کے جسم کے ساتھ گوشت بالکل بھی نہیں تھا، گوشت کا تو بالکل نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں سمجھے جا چکے تھے کہ رات کو جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ان کا وہم نہیں تھا، اس درخت پہ واقعی کچھ ایسا تھا جو ندیم نے بولا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور کبھی بھی رات کے ٹائم باہر گھومنے جانے سے توبہ کر لی۔